شریف میں حاضر ہو اس کے لیے تو عین کعبہ شریف کو دیکھ کر اللہ اکبر کرنا لازم کہنا، اگر دیکھے گا نہیں ایسے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو نماز، اور جو دور ہیں ان کے لیے جہت کعبہ ہے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے شاید بیان کیا تھا، علامہ دمیری رحمۃ اللہ کتاب ہے حیات الحیوان 2 جلد میں عربی کے اندر، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو بھی شعور دیا ہے۔ دنیا کے اندر جنگلوں میں جو درندے رہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے نا درندہ، اب ہاسپٹل میں تو علاج کے لیے نہیں آئیں گے، وہ کیا کرتے ہیں، عین کعبے کی سیدھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کعبے کی سیدھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے نور اور برکتیں آتی ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ شعور، اور اہل نظر تو جس وقت ولایت کے مقام پر ہو وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کعبے کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، جیسے حضور داتا علی حجویری نے لوگوں کو دکھا دیا تھا، ہماری مسجد کا رخ درست ہے۔ حسن افغان حضرت غوث بہاولق زکریا ملتانی کے مرید، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ نے اگر قیامت کے روز پوچھا اے بہاولق زکریا ملتانی میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو، میں اپنے اس مرید کو حاضر کر دوں گا۔ حضرت حسن افغان ایک مسجد میں پہنچے، اس کا محراب دیکھا، لوگوں کو فرمایا بھی یہ محراب جو ہے نا قبلے سے پھرا ہوا، لوگ شک کرنے لگے، فرمایا شک کرتے ہو تو دیکھو سامنے قبلے، دکھا دیا۔ اہل نظر پردے ہٹا دیتے ہیں، وہ ابو الحال ہوتے ہیں، صوفیاء کے نزدیک ہے نا ابو الحال ان کو کہتے ہیں جو حال کسی اور پہ بھی طاری کر دیں، جس طرح وہ کعبے کو دیکھتے ہیں اور کو بھی دکھا دیں۔ ایک ہوتا ہے ابن الحال صوفی، اس کو کہتے ہیں مغلوب الحال، اس پر اللہ کی طرف سے حال کا کبھی کبھی غلبہ ہوگا، 24 گھنٹے یا ہفتے میں کبھی، لیکن جو ابو الحال ہیں وہ جب چاہیں اپنے اوپر کسی اور پہ حال طاری کرنا ہو تو طاری کر دیتے، اگر کسی کو تڑپانا چاہیں تڑپا بھی دیتے۔ غوث علی شاہ سے فرماتے ہیں آدھی رات کو میں پہنچا ایک انجان علاقہ مسجد میں، ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے غوث علی شاہ ادھر آؤ، حالانکہ کوئی تعارف نہیں تھا پہلے، یہ میرے کپڑوں کا زور لے جاؤ بستی کے باہر، وہاں دھوبی دھو رہے ہیں، میرا کپڑے دھلوا کے آؤ۔ میں نے دیکھا اندھیرا، مطلب یہ ہے کہ یہ آدھی رات کا وقت ہے اور تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بابا جی کمال کرتے ہیں، ہمارا آپس میں تعارف بھی نہیں، نام بھی میرا لے لیا، تو میں حیران ہو گیا۔ فرمانے لگے جاؤ تم بستی کے باہر۔ اہل نظر جس وقت فرما دے نا، حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں بَمَے سجاد از رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل ہا۔ کہتے ہیں اگر مرشد کامل کہہ دے نا مے کے بارے میں، کہتے ہیں مسلح لت پت کر دے، اسے شریعت کی خبر ہے، حلال کیا ہے حرام کیا۔ تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ عوام کے سامنے پھر عوام اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، مثال تو ہے لیکن میں اب عرض نہیں کرتا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو میں عرض کر رہا تھا جی، تو وہاں جو دھوبی تھے نا، آگے بستی سے باہر نکلے ہیں تو دیکھیں وہاں دن کا اجالا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہے، آگے دیکھتے ہیں تو روشنی ہے۔ اب مختلف وہاں دھوبی تھے، ایک دھوبی نے غوث علی شاہ صاحب کا نام لیا، شاہ جی ادھر آؤ، کپڑے جو فلاں بزرگ نے دیے میرے پاس لاؤ۔ اب حیران ہوئے، بھائی وہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہو جائے۔ پھر ایسے علوم دل پر وارد ہوتے ہیں، کوئی شے مخفی۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیر بھائی تھے، وہ دوسرے نظریے کے تھے، حضور علیہ السلام کے علم غیب کو۔ ٹرین کے اندر ملاقات ہو گئی، 1300 ہندوؤں کو ہمارے دادا مرشد نے کلمہ پڑھایا، پیر سواگ رحمۃ اللہ۔ ملاقات ہوگی، آپ نے فرمایا مولانا جتنا تم نے علم پڑھا ہے گھر چلے جاؤ
اور پورا سال رجسٹر پر لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو، پھر فقیر کے سامنے آ جاؤ، وہ اپنا رجسٹر بند کر دو، اگر ایک ایک لفظ میں بیان کر دوں، ایک ایک لفظ بتا دوں کہ کیا لکھ کے لائے ہو، پھر مانو گے؟ اور ایک مرتبہ حضرت نے خط لکھا سواگ شریف سے، خط لکھا، وہ مولوی صاحب رہتے تھے وہاں بھچنا، وہاں مولانا مراقبہ کر کے بتاؤ میرے لطائف کا کیا حال ہے۔ لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، لطیفہ نفس ہے، سلطان الاذکار، یہ 7 لطائف ہیں، ان کے بارے میں اس نے واپسی جواب دیا، حضرت میں نے مراقبہ کیا ہے، آپ کا ہر لطیفہ اللہ کے انوار و تجلیات کا بحر ذخار ہے۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے سینکڑوں میل دور بیٹھ کر فقیر کے احوال کو جان رہے ہو، بتا رہے ہو میرے لطائف کے بارے میں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں مانتے ہو، ان کے علم کو نہیں مانتے ہو۔ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دل کی دنیا روشن ہو جائے، تو روشن دل کب ہوتا ہے؟ کہ جب طبیعت میں مزاج کے اندر فکر کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو۔ یہ فکر کو بھی سمجھ لیں، فکر کو، ایک تو ہم کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں، جی فکر نہ کریں، یہ اور مفہوم ہے۔ منطق جب ہم پڑھاتے ہیں، علم منطق کے اندر فکر کی تعریف ہے کہ امور معلومہ کو لے کر مجہول چیز کو ثابت کرنا۔ العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث، یہ منطق کے اندر ہے، وہاں فکر کی اور تعریف ہے، ہمارے عرف کے اندر فکر کی اور تعریف ہے۔ اور جب صاحب نظر بولیں گے، قرآن میں بھی ہے فکر کرو، ایک فکر کرنا بہت سے سالوں کی عبادت سے افضل ہے، تفکر کرو، فکر کرو۔ وہ فکر کہتے ہیں کیا ہے؟ محبوب کی یاد، اللہ کی یاد، یہ فکر ہے۔ اور ایک ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس فکر کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اگر مزاج کے اندر ٹیڑھا پن ہو تو فکر بھی ٹیڑھی ہوگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ سیدنا غوث سمدانی قندیل نورانی محبوب سبحان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی فکر کو درست کرو، تیرے اندر تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، نخوت نہ ہو۔ آپ نے طریقہ بتایا ہے فکر کو درست کرنے کا، تو میں عرض کرتا ہوں توجہ سے سماعت فرمائیں، فکر کو کیسے درست کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر تیری ملاقات کسی تھوڑے علم والے سے ہو، ان پڑھ سے ہو، تو ہے علم والا، تو اپنے اندر عاجزی یوں خیال پیدا کرنا ہے یہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے اور میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، قیامت والے دن مجھ سے سوال بھی زیادہ ہوں، میری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی، اسی بات پر تھوڑی ہوگی، میں چونکہ علم والا ہوں، قرآن حدیث کو جاننے والا ہوں، میری گرفت زیادہ ہوگی، یہ تصور رکھ۔ اور اگر تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، تو ہے کم پڑھا لکھا، پھر یوں تصور کر کہ یہ علم والا ہے، اس کی شان زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، تاکہ تیرے اندر غرور پیدا نہ ہو۔ فرمایا اور طریقہ یہ ہے اگر وہ تجھ سے عمر میں زیادہ ہے تو اپنے اندر یہ تصور قائم کر اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، میری نیکیاں تھوڑی ہوں، تیرے اندر عاجزی پیدا ہوگی۔ اور اگر تمہاری عمر سے کم ہے، چھوٹا ہے، پھر یہ تصور قائم کر اس کے گناہ تھوڑے ہوں گے، مجھ سے چھوٹا ہے، میرے گناہ میری غلطیاں زیادہ ہوں گی، تاکہ فکر صحیح ہو تیری۔ اور اگر تیرے برابر کا ہو، ہم عمر ہو، پھر کہتے ہیں حسن زن کو اختیار کر کہ ہے تو میرا ہم عمر لیکن اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں۔ غوث پاک نے کیسی فکر دی ہے؟ اگر یہی فکر ہمارے اندر ہو پھر تکبر ہوگا،
غرور، نخوت، ہم نے انگلش میں پڑھا تھا ایک محاورہ، پراؤڈ ہیڈ آف فال، غرور کا سر نیچا۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے۔ تو یہ غرور جو ہے اس نے شیطان کو برباد کر دیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عاجزی انکساری، ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت اماں حوا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہیں اللہ اسے اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم اگر اس میں عاجزی ہو تو نور آ جائے گا، اور علم کے اندر ساتھ تکبر بھی آ جائے، یوں سمجھیے ستیہ ناس ہو گیا، نہ قرآن کا نور نصیب ہوگا نہ حدیث کا نور نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، نیاز مندی اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، الحمدللہ قرآن حکیم کی تفسیر ترجمے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ٹائم کتنا رہتا ہے باقی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پونا گھنٹہ، اچھا چلو ٹھیک۔ درود شریف پڑھو، درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔ اللہ کرے قرآن کی برکت سے ہماری غفلت دور ہو جائے۔ حاجی محمد رمضان صاحب بھی ابھی الحمدللہ پہنچے ہیں، حافظ صاحب بھی پہنچائے ہیں۔ تو مہینے کے بعد جو ہمارا درس شروع ہوا نا جی، اب بہت سی جگہ فرشتوں کے لیے، نیک جنات کے لیے ہم نے خالی چھوڑی ہے۔ ہاں، ان مرتبہ انشاءاللہ پھر وہ ہیں تو لطیف مخلوق، ٹھیک ہے نا۔ کئی جنازے میں کہتے ہیں نا جی، صفوں میں کھلے ہو جاؤ فرشتے، بھئی ان کے لیے کھلی جگہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لطیف ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ لطیف مخلوق ہیں۔ تو توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہماری غفلت کو دور فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ تو جو غفلت کے اندر ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف شریف کے اندر فرمایا ان سے دور رہنا، غافلین سے۔ اور حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، موطا امام مالک حدیث کی اتنی ضخیم کتاب ہے، بڑا سائز ہے، 40 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو جنت البقیع میں آرام فرما، محنت فرماتے رہے۔ فرماتے ہیں کوئی رات نہیں گزری کہ عشاء کے بعد میری آنکھ لگی ہو صاحب حسن و جمال اللہ کے محبوب نے جلوہ نہ دکھایا ہو۔ بلکہ ایک محدث کو زیارت ہوئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر حدیث کا فیض لینا ہو نا، امام مالک کو میں نے خزانہ دے دیا۔ وہ امام مالک مدینہ طیبہ کی گلی سے گزرتے ہیں، پرانی دیوار ہے، مٹی گر رہی ہے، رو بھی رہے ہیں، چومے جا رہے ہیں۔ علماء کی جماعت ہے ساتھ، پوچھتے ہیں استاد الاساتذہ، اے ماہر حدیث اور فقیہ امام مالک، دیواریں تو اور بھی پختہ کھڑی ہیں، دیوار پرانی ہے، آپ رو بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں۔ فرمایا یار جب اس دیوار پہ میری نظر پڑی ہے نا، میرے دل میں ایک فکر، تصور پیدا ہوا، یہ عمر اس کی شاید بہت لمبی ہے، ہو سکتا ہے آمنہ کے لال کا گزر ہوا اسی گلی سے، اور اللہ کے محبوب نے اپنا رحمت والا ہاتھ اس دیوار پہ رکھ دیا ہو۔ بس مالک تو اسی تصور میں گم ہو کے دیوار کو چومے جا رہا ہے۔ اور ہدایہ جلد 40 کے اندر بھی ہے، مکہ المکرمہ کے بدو دیہاتی لوگ جب مکہ شریف سے آتے تھے نا مدینہ طیبہ، جب سرحد مدینہ شروع ہوتی، کنکریوں کو اٹھا کے نا، مولانا نور محمد صاحب کنکریوں کو اٹھا کے روتے بھی تھے، چوم کر آنکھوں سے لگاتے، روتے تھے، چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے۔ لوگ پوچھتے مکے کے بدوؤ دیہاتیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ رو کے جواب دیتے تھے تمہیں خبر نہیں ہے، یہاں سے مدینہ پاک کی سرحد شروع ہوئی۔ کسی عاشق سے پوچھا گیا
کون سا شہر آپ کو پیارا لگتا ہے؟ فرمایا خلق آن شہرے کہ دراں دل برست، جتھا ماہی وسدے تھا محبوب دا دیرا ہے، وہ شہر بڑا پیارا لگتا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت کو اور انسانوں کے اندر عشق رکھا ہے۔ فرشتوں کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، لیکن ان کے اندر عشق ہے تو پھر جامی کے اندر ہے۔ ہاں علامہ جامی، ہاں جب اپنے عشق کے انداز کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سدرہ پہ جبریل علیہ السلام رک گئے، اگر میں ہوتا جل جاتا، رکتا نا۔ ہاں عشق دی منزل دور تو دور ہے، متا سمجھے او ہے۔ ہاں نہ سرحد نہ لین سدھی، نہ میل اتھا نہ کو ہے، کئی انسو ہیں رول موئے بر وچ لاشیں دا امبو ہے، یاد نوی فرمان فریدی اے عشق نہیں سر روہے، جے فائق مرشد کرم کرے پیچھے جتن دیجو۔ اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب فرما۔ لقمان حکیم جن کے نام پر پوری سورت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصائح کی وہ قرآن میں ہے۔ موطا امام مالک کا میں نے حوالہ دیا، آخر میں یہ حدیث ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، علماء کی محفل میں حاضری دیتے رہنا، وہاں جاؤ گے نا حکمت کے نور سے تیرا دل جگمگ جگمگ کرے گا۔ یہ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا علماء کی محفل میں جاؤ گے دل منور ہوگا۔ اب ایسی محفلیں کہاں ملیں گی؟ محفلیں کہاں ملیں گی کہ جانے سے پتہ تو چلے نا واقعی دل روشن، اور اگر پہلے ہی اتنی سیاہی نہیں تھی، وہاں جانے کے بعد ہی دل کالا ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، تو پھر تو بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے جس وقت اہل نظر گفتگو کرتے ہیں نا، جیسے غوث پاک نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا، انہوں نے عرض کی تھا ابا حضور میرا جی چاہتا ہے آج تقریر کروں، تقریر کی، لوگوں کی توجہ نہ ہوئی، کوئی ٹس سے مس نہ ہوئے، اور آپ بیٹھے ممبر پہ گھر کی بات کی، پیالی کی، وہ انڈوں کی، وہ بلی آئی گرے، انڈے ٹوٹ گئے، پیالی ٹوٹ گئی، لوگ رو رہے ہیں، بیٹا ورتا حیرت میں کھو کے دیکھ رہا ہے، ابا حضور نے بات تو گھر کی ہے، لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے متحیر کیوں ہوتے ہو، حیران کیوں ہوتے ہو؟ جب میں گفتگو کرتا ہوں اللہ کے انوار و تجلیات میرے دل پہ وارد ہوتے ہیں، میرے دل پر وارد ہوتے ہیں۔ بس دل پر جب قرآن کا نور آ جائے، علامہ اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب قرآن کا نور تیرے دل پر وارد جب تک نہیں ہوگا، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، پھر کشاف تفسیر کا مطالعہ کر، تیری مشکل کشائی نہیں ہوگی۔ امام راضی کی تفسیر 32 جلدوں میں ہے، تفسیر کبیر، اس کا مطالعہ کرتا رہے، گرا کشائی نہیں ہوگی، مشکل تیری حل نہیں ہوگی۔ ہاں اس وقت ہوگی صاحب کتاب، صاحب قرآن، محبوب کے ساتھ تیرا تعلق جڑ جائے، جب قرآن کی تلاوت کوئی عقدہ ہو متوجہ ہو جا، پھر کرم کیسے ہوتا ہے۔ اور ایک صاحب علم فرماتے ہیں مجھے جب کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی تو میں جامع مسجد میں جا کر نا تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، پھر گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس میرے عقدے کو حل فرما دیتا تھا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، امام مالک رحمۃ اللہ اس روایت کو نقل کیا کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو، تو اپنی اولاد کو اچھی نصیحت کرنا، اور شروع میں امام احمد بن حنبل صوفیوں کے مخالف تھے، اہل تصوف کے مخالف تھے، اور جب پھر آپ گئے محفل میں اور دیکھا وہاں رنگ، امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کے سینے میں 10 لاکھ حدیثیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 10 لاکھ حدیثیں، 14 بار اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ سے عرض کی مولا
تیرے دیدار کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی تلاوت۔ یا اللہ ترجمے کے ساتھ یا بغیر ترجمے کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں القاء فرمایا ترجمے کے بغیر بھی دیدار کرا دیتا ہوں، بس پیار ہو۔ جب تلاوت کرے تصور یہ ہو میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل شروع میں اہل تصوف سے ٹھیک ہے نا متاثر نہیں تھے، دوری والی بات تھی۔ جب گئے تو یاد رکھیے یہ دور رہنے کی وجہ سے کچھ معاملات ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، اور جب قریب آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اور کوئی چیز ہوتی ہیں ذوقی، کچھ سمعی ہوتی ہیں دلیلیں۔ ذوقی کا مطلب ہے جب تک اس کو چکھے نہ اس کو خبر نہیں لگتی، پھر چکھانے والے چکھا بھی دیتے۔ مصر کے اندر علماء اکٹھے تھے، وہاں مسئلہ چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اللہ کی ذات کا عین ہے یا غیر ہیں۔ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی صفتیں اس کی ذات کا عین ہے، بعض نے عین کہہ دیا، کسی نے غیر کہہ دیا، ایک قول ہے نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ بحث ہو رہی تھی علماء کی، صاحب نظر اللہ کے ولی وہاں پہنچے۔ علماء نے کہا چلو اچھا ہوا حضرت صاحب تشریف لائے۔ حضرت صاحب سے بھی موقف پوچھتے ہیں، حضرت آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تم تو سمیع دلیل کی باتیں کر رہے تھے نا، سمیع جن کا کانوں سے تعلق ہے، میرے پاس تو ذوقی دلیل ہے، اگر چاہو تو چکھا دوں، اگر برداشت کر سکتے ہو تو چکھا دوں۔ کہنے لگے حضرت مجال ہے، ہم برداشت۔ وہ جیسے خواجہ سلیمان توسیع کی بارگاہ میں پٹھان افغانستان کا آیا، بڑے سفر کر کے، حضرت بڑے آستانوں پر گیا ہوں کہیں سے کچھ ہے، فرمایا ہون وستے بھان دے آ گئی، گھبرا نہیں، یہ مجھے بتا اکٹھا فیض لے گا یا تھوڑا تھوڑا؟ حضرت عمر کا کوئی پتہ نہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنے سفر کیے، بس جو کچھ دینا ایک ہی مرتبہ۔ فرمایا پھر ہضم کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں یہ بس میرا کام ہے، آپ دے دیں۔ حضرت نے سامنے بٹھایا اور دل کی توجہ ڈالی، ایسے پھڑکتا تڑپتا مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا، کہاں دستار، ایسے تڑپتا تڑپتا، ساتھ پانی کا حوض تھا، اس میں جا گرا، پانی بھی کھولنے لگا، پانی کھولنے لگا، تڑپتے ہوئے بہہ رہا۔ اوپر سے ایک چڑیا بیٹھی تھی مسجد کی چھت پر، اس نے پانی کی ایک بوند پی تو وہ بھی نشے میں مخمور ہو گئی، اس پر کیفیت، وہ بھی تڑپنے لگی، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، وہ مسجد کے مینار پہ جا کر بیٹھی، اور نماز ظہر کا وقت آیا، اللہ اکبر کی صدا جب مؤذن نے بلند کی تو اللہ اکبر کا لفظ سن کر پھر نیچے آ گری چڑیا۔ یہ وہ کیفیت ہے، انوار و تجلیات، یہ جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تڑپتے کیوں ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے محافل کا اگر آپ رنگ پڑھیں کہ کیفیت کیا ہوتی تھی، کئی لوگ تڑپتے ہوئے مر جاتے تھے، گرے بان چاک کر دیتے تھے، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ اور حضرت ابو القاسم کشیری کے جو مرشد ہیں نا، آپ فرماتے ہیں دیہات میں کہیں گئے، چند آدمی تھے، انہوں نے دیکھا ہے تو داڑھی والے شاید کوئی مولوی صاحب ہوں گے، کہنے لگے حضرت کوئی واعظ تو سنا دو۔ فرمایا ہمارا واعظ برداشت کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا بھی مجھے نہ چھیڑو، آگ ایسی ہے برداشت نہیں کر سکو گے۔ بار بار اصرار کیا، حضرت منبر پہ بیٹھے ایک جملہ پڑھا، دیکھا کعبے کی طرف ایسے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر وہاں بیان شروع کیا، جتنے سامعین تھے تڑپتے تڑپتے سارے ہی مر گئے، ایک نہ بچا۔ پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حافظ مثنوی، لوتھنا جن کا مزار ہے، مولانا ادریس صاحب میرے دوست ہیں، وہ ان کے پوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے دادا حضور کے ساتھ ہی تھا، تو ہم گئے، تقریر تھی کہاں، بکھر، مہینہ تھا معراج شریف کا، تو میرے دادا حضور اندر تشریف فرما تھے، مجھے فرمایا بیٹا تو بیان کر لے۔ میں نے گھنٹہ سوا زور لگایا، معراج کا موضوع جتنا آتا تھا بیان کر دیا۔ اب میرے دادا حضور تشریف لائے، پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ،
آپ نے فرمایا مولانا مثنوی شریف پڑھتے رہو، اس سے تمہاری منزلیں طے ہوں گی، مرشد کا کام دے گی۔ آپ ساری مثنوی شریف پڑھتے تھے۔ اور میرے ایک دوست تھے، کہتے ہیں کہ میری عمر تو تھوڑی تھی، 9-10 سال، کیا ہمیں فارسی سمجھ آنی تھی۔ حضرت بہاولپور تشریف لائے، جب آپ ایسے سر کے ساتھ مثنوی شریف پڑھ رہے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے بھی رو رہے تھے، سمجھ بھی نہ آئے یہ کیا ہوتی ہے چیز۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کون سی بات عرض کر رہا تھا؟ بکھر۔ تو جس وقت کہتے ہیں میرے دادا حضور تشریف لائے تو آپ نے تقریر شروع کی، ایسے لوگوں پر کیفیت آ رہی، 8 آدمی بے ہوش ہو گئے اور ان کو اٹھا کے، اور ایک مرتبہ پھر مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب کا خطاب تھا، انوار العلوم، حضور غزالی زمان کاظمی لجپال کریم بیٹھے تھے، لوگ ایسے تڑپ رہے تھے جب ہزاروی صاحب کا خطاب تھا، تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ کے فیض یافتہ حضور کاظمی کریم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مولانا بس کرو، اب لوگ مرتے ہیں۔ یہ ہیرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو، ہم بھی اپنی اولاد کو نصیحتیں کریں، سمجھائیں، واعظ و نصیحت، اللہ تعالیٰ ہمیں غافلین سے دور رکھے، کہہ دیجئے آمین۔ تو جو غفلت سے دور ہیں، غافلین میں شامل نہیں، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے والے، ان کی 4 قسمیں لکھی گئی ہیں۔ کتنی؟ اصحاب السوابق، نمبر 2 اصحاب الوقت، نمبر 3 اصحاب الحال، نمبر 4 اصحاب العواقب۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ کوئی نیند تو نہیں کر رہا؟ اب تھوڑی تھوڑی وضاحت سب کی کر دوں۔ یہ کون ہے جو غافل ہے؟ اللہ کرے انہی 4 جماعتوں میں کسی جماعت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رکھے۔ تو اصحاب السوابق کن کو کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی ماضی والی زندگی پر توجہ ہوتی ہے۔ میری زندگی پہلے ایسے گزری، گناہ، غلطیاں، اپنے گناہوں پر نگاہ ہوتی ہے، پھر دل میں تڑپ، خوف، توبہ، اللہ کی بارگاہ میں رونا، ایسی کیفیت۔ ایک صاحب نظر ایک مسجد کے قریب آئے، دل کے اندر کوئی نفس کی کوئی پہلے غلطی کا خیال آیا، اتنا خوف طاری ہوا، پیشاب کے راستے خون جاری ہو، پیشاب کے راستے خون جاری ہو، اس قدر کیفیت طاری ہو۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اصحاب سوابق۔ اپنی پچھلی زندگی پر ان کی توجہ ہوتی ہے، روتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اگر جوانی میں توبہ نصیب ہو، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اور دوسرے کون ہوتے ہیں؟ اصحاب عواقب۔ یہ ان کو کہتے ہیں، یہ آئندہ جو مستقبل ہے نا، فیوچر ٹینس، زمانے مستقبل پر ان کی توجہ ہوتی ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن روتے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا اللہ کہیں ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کا جوہر ضائع نہ ہو جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو بھی خاتمے پر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کچھ ایسے ہوں گے نیکی کرتے کرتے یوں لگے گا جنت کے قریب، آخر میں ایسی کوتاہی ہوگی جہنم رسی۔ اور کچھ ایسے ہوں گے تم لوگ سمجھو گے یہ تو جنتی ہیں، اور آخر میں تو یہ یاد ہے، کچھ ایسے ہوں گے کہ ساری زندگی برائیوں سے تعبیر، گناہوں میں گزری، گناہوں کی آلودگی میں، اور آخر میں ایسا کرم ہوگا، ایسا کرم ہوگا، بس دل کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ ہاں، فضیل بن عیاض کی زندگی کو پڑھیے، پہلے کیفیت کیا تھی، پھر کیفیت کیا ہوگی۔ بہت سے ہزاروں ایسے ہیں، زندگی پہلے گناہوں سے تعبیر تھی، اور جب کوئی راستے میں مل گیا، دل کی دنیا آباد ہوگی اللہ کے حضور۔ تو یہ اصحاب عواقب جو ہیں، یہ کس کو دیکھتے ہیں؟
یہ آئندہ مستقبل کو دیکھتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، یہ بھی غفلت سے دور ہے۔ نمبر 3، اصحاب الوقت۔ اصحاب الوقت انہیں کہتے ہیں جو حال کو دیکھتے ہیں۔ آج وقت میرا ٹھیک ہے نا جی، نماز ہے، تہجد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر فکر ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، اچھائی، تو یہ اپنے روزانہ زندگی پر پوری توجہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی الحمدللہ غافلین میں سے، یہ بھی سمجھدار لوگ ہیں۔ نمبر 4، اصحاب الحال، اصحاب الحق، بلکہ اصحاب الحق۔ یہ اصحاب الحق یہ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی یاد کرنے والے، عبادت و ریاضت کرنے والے، نہ پچھلی زندگی پر توجہ ہوتی ہے، نہ مستقبل پر توجہ ہوتی ہے، نہ حال پر توجہ ہوتی ہے، یہ اتنا مستغرق ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، اتنے غرق ہوتے ہیں، اتنے مستغرق ہوتے ہیں، بس رات دن توجہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ملاقات ہوئی تھی، وہاں بغداد کی کسی پہاڑ کی غار میں ایک فقیر بیٹھا تھا، تو جب ملاقات ہوئی تو پوچھا حال، انہوں نے فرمایا 27 سال ہو گیا، نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے، دن ہے یا رات ہے، مہینہ کون سا ہے، کوئی خبر نہیں ہے، یاد محبوب میں غرق ہو کے بیٹھا ہو۔ سن رہے ہو، یہ لوگ بہت کمال درجے کے ہوتے ہیں۔ اب اصحاب سوابق، اصحاب عواقب، اور اصحاب الوقت اور اصحاب الحق، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اچھا، غافل کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے، جس کا دل غافل ہو، اس کی گفتگو کے اندر بھی غفلت ہوگی، اس کی گفتگو سن کر دل زندہ نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک آدمی سویا ہے، دوسرا بھی سویا، اب خابیدہ کو خابیدہ کس طرح بیدار کرے گا؟ وہ بھی سونے والا، سونے والوں کو کون؟ جو خود بیدار ہو، جس کے دل کی دنیا اپنی آباد ہو۔ دل کی دنیا جب آباد ہو جائے پھر اکیلا جاتا ہے، ہندوستان کے سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، کتنے کے دل روشن کر دیتا ہے؟ 90 لاکھ کو۔ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ 1300 ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا، ایک ایک شخص، اتنا ان کی محنت تیاری، ظاہری علم بھی تھا اور باطن کی دنیا آباد تھی، اندر نور تھا۔ اب ان کو ساتھ اور ادھر ادھر دائیں بائیں لوگوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، بظاہر ایک، ظاہراً ایک، باطناً بہت بڑی فوج۔ جدھر بھی انہوں نے رخ کیا، توجہ کی، افغانستان سے ایک صاحب نظر آئے، درخت بھی چلنے لگے، باقی کو تو روک دیا آپ نے، ایک درخت آ ہی گیا، درخت بھی چلتا رہا۔ یہ تو درخت بھی ان کے ساتھ، دیواریں بھی آ جاتی، اتنی ان کے اندر کشش ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، مولا کے ساتھ، رب العلا کے ساتھ جب تعلق جڑ جائے نا، پھر ہر چیز بات مانتی ہے۔ درخت پر توجہ ڈالیں، پتے پتے پہ لفظ اللہ لکھا جاتا ہے۔ امام ربانی کا گزر ہوا کمہار کی آوی کے قریب سے، حضرت نے اس میں ذات کا تصور کر کے کمہار کی آوی کی طرف توجہ ڈالی۔ اب کمہار نے جس برتن کو دیکھا، لکھا تھا اللہ اللہ، سن رہے ہو؟ اور حضرت محکم الدین سیرانی، آپ سیر ہی کرتے رہتے، چلتے ہوئے فیض، کوئی راستے میں قسمت والا مل گیا، بلخ بخارا کے اندر رات کے بعد کسی اجنبی کو نہیں ٹھہرنے دیتے۔ حضرت رات سردی کی تھی، دروازے کھٹکھٹائے، کسی نے کہا ہمارے بادشاہ کی طرف سے اجازت نہیں، اور دروازہ، آخر میں شہر کے کونے پر نور محمد کمہار تھا۔ کون تھا؟ نور محمد، موچی نا کمہار کا، اوکو سڑے نا نورا کمہارا، اس کا دروازہ جی حضرت نے کھٹکھٹایا، تھے بڑے جلال میں کہ کسی نے بھی دروازہ
اچھا اس نے دروازہ کھولا، کہنے لگا حضرت ہمارے بادشاہ کا آرڈر سخت ہے کہ اگر میں نے آپ کو ادھر رہائش دے دی تو سخت سزا۔ فرمایا بھائی میں تہجد کی نماز بھی آگے جا کر پڑھوں گا کچھ دیر کے لیے، میں تھکا ہوا ہوں مجھے۔ تو خوش قسمت تھا، ان پڑھ تھا، غریب تھا، خوش قسمت تھا۔ سیرانی صاحب جس آرام فرمانے لگے تو وہ قریب آیا، حضرت میری آوی تیار ہو رہی ہے، دعا فرمائیں، کوئی تویز دے دیں۔ فرمایا کاغذ قلم لے آؤ۔ کہنے لگا کاغذ قلم میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ فرمایا چلو ایسا کرو، کوئلہ ٹھکری اور کوئلہ اور ٹھکری لائیں۔ حضرت نے کچھ لکھ دیا، فرمایا آوی کے اندر دفن کر دیں۔ حضرت تو پھر پچھلی رات کو آگے تشریف لے گئے، اس نے اپنی آوی کو ذرا ایک طرف سے دیکھا گھڑا سونے کا بنا ہوا، اور دیکھا خمرہ ہے سونے کا۔ جس برتن کو دیکھتا ہے سونے کا، اب پوری آوی اور سونا ہضم کرنا تو بڑا مشکل تھا۔ لوگوں میں بات پھیل گئی، وہ فقیر کہاں ہے، فقیر کہاں ملے اب؟ اچھا کہنے لگے بھائی ایسا کریں، نور محمد کمبھار، نورا کمبھارا اس کو کہتے تھے، اچھا جی تو یہ دکھائیں حضرت نے تویز کیا لکھا ہے۔ تیری آوی ساری کی ساری سونا بن گئی۔ وہ ٹھکری اٹھائی تو لکھا ہوا تھا، حضرت نے یہ لکھا، جے نہ ہوندا اے نورا کمبھارا، نہ بچدا سارا بلخ بخارا۔ ہمیں کسی نے بھی نہیں ٹھہرنے دیا، اگر یہ بھی نہ ٹھہرنے دیتا یہ پورا شہر غرق ہو جاتا، اس کی وجہ سے شہر بچ گیا۔ یہ لفظ لکھے اور مٹی سارا، برتن سارے سونا بن گئی۔ یہ نگاہ کے ساتھ جس انداز سے اچھا یہ آپ نماز کیا ٹائم دے پڑھ دیں؟ اچھا حالی ٹائم ہے نا، درود شریف پڑھو گے، ٹائم ہے حالی، تھک تو نہیں ہوئے گئے، جاگتے بیٹھے ہوئے؟ اللہم صلی توجہ فرمائیں۔ آخر میں وہ رکوع کی 2 آیتیں رہتی ہیں، ترجمہ بھی سن لیں، تفسیر بھی سن لیں، اتنے میں نماز کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح کہ ہم نے تمہارے اندر عظمت والا رسول بھیجا۔ یہ کون ہے رسول؟ تو 313۔ ایک مرتبہ کسی مولوی صاحب نے کہا تم کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اگر رسول تو 313 ہیں، پتہ نہیں تم کس رسول کو، سارے رسول متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے کافروں نے سکون نہیں لینے دیا اللہ کے نبی کو، اب تم سارے بے قرار کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا، دیکھو کہ عورتیں موجود ہوں، جب کوئی رو رہا ہو نا بچہ، ماں کو پتہ چل جائے گا یہ رونے والا میرا بچہ، تو یا رسول اللہ جب کہیں گے ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کا امتی، تو کون مراد ہوں گے؟ سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ کے محبوب کی ذمہ داری یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی تلاوت تمہارے سامنے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت۔ اور دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس تمہارا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، قرآن سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت۔ 4 کام ہیں یہاں، اور مقام پہ ذرا ترتیب اور بھی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، کتاب سکھانا اور حکمت۔ تو حکمت کے بارے میں نے پہلے تفصیل سے عرض کر دیا تھا، تزکیہ نفس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ یہ بھائی سب سے مشکل کام جو ہے یہ ہے تزکیہ نفس۔ اس کا معنی ہے نفس کو پاک کرنا۔ روح ہماری یہ عالم ارواح سے ہے، تو یہ جو ہمارا بدن ہے 4 عناصر سے بنایا گا، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ پھر اندر نفس امارہ،
اور نفس امارہ اس کے اندر ساری خرابیاں ہیں، تکبر بھی ہے، بخل بھی ہے، غرور بھی ہے، ساری ہر قسم کی پلیدی گناہ اس کے اندر ہے۔ اصل ہماری روح ہے۔ سلطان العارفین بھی فرماتے ہیں ہی نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت نہ سے۔ اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں کو یہ طریقہ بتایا کہ اس کی مخالفت کرنی ہے، روح کو غذا دینی ہے۔ جو اپنی روح کو غذا نہ دے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ بدن کو غذا کھلائے، ہمارا بدن ہے مٹی سے، اس کی غذا بھی جو مٹی سے پیدا ہوئی، اور روح ہے عالم ارواح سے، اس کی غذا یہ مٹی والی نہیں ہے، اس کی غذا ہے قرآن کی تلاوت، درود پاک، اللہ کا ذکر، یہ نیکی عبادت، یہ روح کی طاقت اس کے اندر ہے۔ جو بدن کو تو اچھا خاصا موٹا تازہ کرے، غذا اس کا حق ادا کرے، لیکن روح پر ظلم کرے تو وہ ظالم ہے یا نہیں؟ تو وہ ظالم اپنی روح کا بھی خیال کرے۔ تو جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے جناب، روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور بیماری کی وجہ سے بدنی بیماری کی جو ہے یہ قبر کے باہر تک ہے، اور جو اندر کی بیماری ہے یہ قبر میں بھی جائے گی۔ اور بدن کی جو بیماری ہے نا، بدن کی، اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حکم ہے بیمار سے دعا کرو۔ حدیث قدسی ہے، ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں میں ان کے قریب رہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 100 حصے رحمت کے بنائے، ترمذی کی روایت ہے۔ ایک حصہ محبت اور رحمت والا پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اس کے سلسلے میں چڑیا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور، انسان، حیوان، طیور، پرندے سارے اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک حصہ ہے رحمت کا۔ 99 حصے محبت، پیار کے، رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ جب ایک حصہ رحمت کا، آپ اپنی ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ماں کے دل میں پیار کتنا ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو پھر 99 حصے جو اللہ نے، دکھ تکلیف بھی مالک خود دیتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، 30 سال تک صاحب فراش رہے، بیمار رہے، لیکن مقام تسلیم و رضا پر تھے، کبھی اپنے لیے دعا بھی نہ کی۔ جو مالک اگر راضی ہے میری تکلیف میں، اللہ کے حضور اپنے لیے دعا بھی، ہم تو کمزور بندے ہیں، سر کا درد ہو، تکلیف ہو، دعا کا اس کا سلسلہ، دعا مانگنا منع نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں وہ اعلیٰ رتبے والے لوگ 30 سال تک انہوں نے اپنے لیے دعا بھی نہ کی، صحابی رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ انسانی لباس میں فرشتوں کو بھیج دیتا تھا، جاؤ میرا سلام کہہ کے آؤ، اور میرے بندے عمران کو کہنا اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے میرے بندے تیرا کیا حال ہے، اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ فرماتے مجھے ساری تکلیف ہی بھول جاتی تھی جب میرے رب کا سلام آتا تھا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کو جب 99 سے زیادہ پیار ہے ہم سے، تو اپنی مخلوق یہ بیماری، دکھ، تکلیفیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کا کرم، بڑی مصیبت ہوتی ہے اللہ چھوٹی مصیبت، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف دے کرنا اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ کسی کی پھر روحانیت کو جلا مل جاتی ہے، کوئی روحانی پردہ اور حجاب ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی مقام روحانی ہوتا ہے، تکلیف ادھر آ جاتی ہے اور پھر دل کو چوٹ لگتی ہے، انسان روتا ہے، اشک بار آنکھیں رہتی ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، انہی لمحات کے اندر وہ جو روحانی مقام ہے وہ طے ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں جو دکھی ہے نا ان کے قریب جاؤ، دل ان کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اپنے لیے دعا کرایا کرو، فرشتوں کی طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حکمت کے بارے میں نے پہلے تفصیل سے عرض کیا تھا، اللہ تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب آخری آیت ترجمہ، فَاذْكُرُونِی، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو،
میں تمہارے چرچے کروں گا۔ یار داتا علی حجویری نے اتنا تو رب کو یاد کیا، ہاں اللہ کے ولیوں نے کیسا یاد کیا ہے۔ اور جنگل کے اندر بھی اگر کوئی، غار کے اندر بھی، پہاڑوں کے اندر بھی ہے، وہاں بھی لوگ پہنچ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ یاد کرنا، ذکر کرنا۔ بے ذکر آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، ذکر زبان کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا ہوتا ہے، ہاتھوں کا ہوتا ہے، پاؤں کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ ذکر ہے۔ زبان کا ذکر قرآن کی تلاوت، نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کا دیدار کرنا، والدین کو دیکھنا، اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنا، علماء کی زیارت کرنا، نیک لوگوں کو دیکھنا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے ولی کو دیکھنے سے، ہریالی کو دیکھنے سے، قرآن کو دیکھنے سے آنکھوں کے نور میں برکت ہوتی ہے۔ اور ظالموں کے چہروں کے دیکھنے سے دل کا چہرہ میلا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظالم کے پاس بیٹھنے سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کا دیدار ہوتا، اللہ کے محبوب کا دیدار ہوتا تھا۔ ایک شخص کو، کسی کو ملنے گیا، اس کی چارپائی پہ بیٹھا، واپس آیا تو دیدار بند ہو گیا، روتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے محبوب نے جلوہ دکھایا، فرمایا تو اس ظالم آدمی کی چارپائی پر کیوں بیٹھا تھا؟ یہ ہمارا نقصان کیسے ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہاتھوں کا ذکر کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذی حیثیت بنایا، غریب کی مدد کر دیں، غریب کی مدد کریں، یہ آپ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، وہاں پہنچے۔ اور ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچائیں۔ اور فرمایا اسی طرح پاؤں کا ذکر کیا ہے؟ مسجد میں چل کے آنا، درس قرآن کی محفل ہو، ہاں مسجد فاطمہ تو زہرا کے اندر ہفتہ وار درس قرآن کی محفل ہو، جناب چل کر آئیں، یہ آپ کے پاؤں کا ذکر ہے۔ کانوں کا ذکر ہے، اپنے کانوں سے درس قرآن سنیں، اللہ کا قرآن سنیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سنیں، اور نیک آدمیوں کا تذکرہ سنیں، نصیحت کی باتیں سنیں، یہ آپ کے کانوں کا ذکر ہے۔ اور اندر نور پیدا ہوگا۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، شاکرہ یشکرو کے بعد کافرہ یکفرو کہ باب سے کوئی سیگا ہے تو وہاں کفر والا معنی نہیں ہوتا، قاعدہ ہے، وہاں ناشکری والا معنی ہوتا ہے۔ فرمایا میرا شکر کرو اور ناشکری، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نا میں بہت زیادہ تمہیں نعمتیں دوں گا۔ یہ نماز پڑھنا بھی شکر کا انداز ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی، یہ بھی شکر کا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کا ذوق نصیب فرمائے۔ کہ یہ آخر میں عرض کر رہا ہوں، یہ سانس ہے نا، اگر کسی کو سانس کی تکلیف نہ ہو، 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ 24,000 مرتبہ وہ سانس لیتے۔ اگر کسی کو سانس کی تکلیف نہ ہو تو شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس باہر آئے اور اندر جائے، باہر آئے تو شکر کرنا ضروری ہے، اندر جائے اگر سانس بند کر لو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء نقش بند وہ 24,000 مرتبہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں 24 گھنٹوں میں، تاکہ ہر سانس کے بدلے اللہ کا ذکر شکر ہو جائے۔ یہ صرف سانس والی نعمت ہے، آنکھ والی نعمت، قوت گویائی ہے، صحت کی نعمت ہے، اور سماعت کی نعمت ہے، اور اللہ نے بے شمار لائن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا، نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو ایک روایت ہے کہ 5 اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک آدمی ادھر ادھر سمندر کا پانی، درمیان میں جزیرہ ہے، سر سجدے میں ہے، 500 سال تک سر سجدے میں، 500 سر سجدے میں۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جا میرے فضل سے جنت، عرض کرے گا مولا میری نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ فرمائے گا ایسا کرو اس کو باہر کھڑا کر دو ذرا جہنم سے دور، لب خشک ہو جائیں گے، العطش پانی پیاس،
غیب سے ایک پیالہ ظاہر ہوگا ہاتھ کے اندر، بھاگے گا، دوڑے گا، آواز آئے گی پیالہ پانی کا ایسا تو نہیں، ایسے نہیں ملے گا، زندگی کی ساری نیکیاں دے دو، پھر ایک پیالہ پانی کا، ساری نیکیوں کا ثواب دے کر ایک پانی پیا کے۔ اب اللہ فرمائے گا اس میرے بندے سے فرشتوں پوچھو تو نے ایک پیالہ ابھی پیا، ساری نیکیاں، زندگی میں کتنا پانی پیا؟ یہ آکسیجن ہے، سانس اور نعمتیں ہیں کتنی ہیں، کس کس نعمت کا۔ اس لیے اللہ کے حضور یا اللہ بغیر حساب جے عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہو، جے فضل کریں تا بخشے جاون، محور کے منہ کالے ہو۔ اللہ کے حضور رو رو کے نیکی کر، جتنی عبادت ہو روتا رہے، اللہ کی بار نیکی کر، کیا کہتے ہیں آگے؟ دریا میں ڈال، ٹھیک ہے نا جی؟ اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اب جس طرح حالات ہیں جی، اب نیکی کر۔ پہلے تو ہے نا نفلی عبادت کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، فرضی عبادت لوگوں کے سامنے، باقی اتنا عبادت۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق عبادت نصیب فرمائے۔ جتنے احباب درس قرآن کی محفل میں تشریف لائے ہو، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ قرب و جوار، دور و دراز جتنے احباب بھی تشریف لائے، ان کا حاضر ہونا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ فلسطینیوں پر یا اللہ جو ظلم و ستم ہوا، یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ روئے زمین کے مسلمان حکمرانوں کو متحد فرما۔ یا اللہ کافروں کو، دشمن اعدائے دین کو مغلوب فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں رہائی عطا فرما۔ تحریک لبیک والے جو بھی قیدی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، یا اللہ انہیں رہائی عطا فرما۔ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، عالم اسلام کی خیر، ملک پاکستان کی خیر۔ حضرت علامہ پیر سید عصمت اللہ شاہ صاحب بخاری ہمارے بہت بڑے پیارے شاگرد ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں رہائی عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس پاکیزہ درس قرآن کی محفل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں دعا فرمائیں، یا اللہ کرم نوازی فرما۔ گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، یا اللہ سکون نصیب فرما۔ آپس کے اندر مسلمان لڑے ہوئے ہیں، نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، کرم نوازی فرما۔ بھائی مولانا نور محمد صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے بھی دعا فرما۔ یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، اور آپ کا پوتا، اللہ آپ کے پوتے کو بھی شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، سب بیماروں کے لیے بھائی اللہ بخش صاحب ہیں ان کے لیے بھی یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ الحمدللہ سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا، مسجد شریف تیسری منزل بھی جہاں قرآن کی تعلیم، الحمدللہ کیسا جی خوش ہو رہا ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوا۔ ہاں غریبوں نے مل جل کے سلسلہ شروع کیا تو اللہ کا کیسا کرم ہوا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہترین کام ہو گیا، اور سلسلہ الحمدللہ آگے بھی دعا فرمائیں۔ جو مسجد شریف کی تعمیری مراحل بقیہ ہیں، جو ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے کرم نوازی فرمائے، اور جن احباب نے یہ محبت فرمائی، حصہ ملا ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔